بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے کے آخر میں سورہ النساء کی آیت نمبر 141 تک 141 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ آخری رکوع یہاں سے 5ویں سپارے کا آگے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 142۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، خدع یخدع کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اس سے جب باب مفعول آئے گا خادع یخادع، تو باب مفعولہ میں جانبین سے فعل پایا جاتا ہے، یعنی دونوں طرف۔ تو جہاں پہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہو خادعہم، اب وہی لفظ استعمال ہوا جو منافق یعنی منافقوں کے لیے استعمال ہوا کہ منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جب کسی فعل کی جزا اس کی سزا دی جائے تو اس کو بھی اسی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں منافق دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اس دھوکے کی جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملنے والی ہے اس کو بھی اسی لفظ خادع سے استعمال یعنی اس کو تعبیر کیا گیا۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اس دھوکہ دینے کی جو کوشش کرتے ہیں اس کی ان کو سزا دے گا، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب۔ اب دیکھیے، ہر زبان کا ایک اصول ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے۔ عربی میں جب کسی فعل کسی کام کی جزا دی جائے تو اس کو بھی اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ یخادعون اللہ، منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ اب بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دھوکہ دے۔ کوئی ایسی چیز جو عیب والی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ پاک ہے، سبحان ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ منافق لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا، یعنی ان کی اس دھوکہ کی سزا دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کو جانتا ہے۔ دھوکہ تو ہوتا ہے نا کہ انسان ظاہر کچھ اور کرتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، پہلے غیب کا ذکر کیا پھر شہادہ کا، تو ظاہر اور پوشیدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، بلکہ غیب اور شہادت یہ صرف ہمارے اعتبار سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیب کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے لیے سب کی سب شہادت ہی شہادت ہے، سب ظاہر ہی ظاہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ظاہر کو جانتا ہے، پس پردہ اندرون خانہ جو کچھ ہو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جانتا اور دیکھتا ہے جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں۔ تو یہاں اصل میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو، اس کوشش کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا کہ میرے محبوب کو، میرے پیاروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، گویا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی نسبتوں کو اپنی جانب منسوب فرماتا ہے۔ بہت جگہ محبوب کے افعال کو اپنی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوب کیا کہ محبوب نے کوئی کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے کیا ہے، اپنی ذات کی طرف اسے منسوب کیا۔ جس طرح دیکھیے قرآن پاک میں ایک جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پہ کچھ کنکریاں پھینکی جس سے وہ کافر شکست کھا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، وہ کنکریاں محبوب آپ نے نہیں پھینکی تھیں، اِذْ رَمَيْتَ، جب کہ آپ نے وہ پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ کہ حضور کا پھینکنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کہ محبوب کا کوئی کام کرنا گویا رب ذوالجلال کا کام کرنا۔ اسی طرح دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف فرما ہے۔ تفصیلی واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کافروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو کافروں نے مکہ میں شہید کر دیا۔ حضور مکہ کے پاس حدیبیہ میں تشریف فرما تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میں آؤ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، جب تک بدلہ نہیں لیں گے ہم جائیں گے نہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس فعل کی تحسین فرمائی، تعریف فرمائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اس درخت کے نیچے جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا۔ اور وسلم کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے۔ حالانکہ وہ افواہ تھی، مطلب ہے کہ ویسے ہی خبر پھیل گئی تھی، حقیقت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کے غلاموں کا جذبہ دکھانا مقصود تھا۔ تو صحابہ کرام آ کے بیعت کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بظاہر ان کے ہاتھوں کے اوپر محبوب آپ کا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اسی طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں حاضری ہے، جو حضور کے پاس آ رہا ہے وہ میرے پاس آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، صحابہ اکرام بھی تشریف لے گئے، تو اب پیچھے وہ حضرات رہ گئے تھے جو مجبور تھے، بوڑھے تھے، بیمار تھے، عورتیں بچے جو نہیں ہجرت کر سکتے تھے۔ بعد میں پھر ان کی معذوری کا
یعنی حکم نازل ہو گیا کہ جو معذور ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ورنہ مکہ کے اندر رہنا مسلمانوں کا حرام قرار دے دیا گیا تھا کہ کوئی مسلمان جس کو عذر نہیں ہے وہ مکہ میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس حکم کے غالباً نازل ہونے سے پہلے ایک صحابی تھے، بہت بوڑھے تھے، تو وہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے چلے گئے، میں بھی ہجرت کروں گا۔ ان کے جو گھر کے افراد تھے جو مومن نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ہجرت کریں گے، یہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھیں گے ادھر چلیں گے، 8-10 دن کا سفر ہے، تو یہ آپ کیسے سفر کریں گے؟ بوڑھے ہیں، اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے، سفر نہیں کر سکتے، تو کیسے جائیں گے؟ آپ یہیں رہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے مذہب پہ رہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے کوئی استثنائی حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہجرت کا حکم دیا ہے، تو میں ہجرت کروں گا۔ چنانچہ وہ چل پڑے اونٹ پہ بیٹھ کے، قریبی تنعیم جہاں مسجد عائشہ یہاں تک ہی پہنچے تھے کہ وہاں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام نے آپس میں جب مدینہ منورہ خبریں پہنچیں کہ وہ ہجرت کر کے نکلے تھے لیکن پہنچ نہیں سکے، تو بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ کاش وہ پہنچ جاتے، ان کو مہاجر ہونے کا درجہ اور مرتبہ اور ثواب مل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کر کے اللہ رسول کی طرف مہاجر ہو کر نکلا، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت نے پا لیا، یعنی اس کی موت کا وقت آ گیا، موت واقع ہو گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ثابت ہو گیا کہ وہ نیت اور ارادہ کر کے، چونکہ جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو مہاجر ہونے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہاں پہ یہ لفظ خاص طور پر قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، کہ جو اپنے گھر سے مہاجر ہو کے نکلا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب وہ جا تو رہے تھے مدینہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور مکہ سے جا رہے تھے، اور مکہ میں بیت اللہ تو نہیں تھا، بیت اللہ تو کہیں نہیں گیا تھا، اور اسی طرح مقام ابراہیم، صفا مروہ، حجر اسود اور باقی سارے منا، عرفات، مزدلفہ، سب چیزیں وہیں پہ تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے تھے، تو مکہ سے نکلنا اور مدینہ شریف کی طرف جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ میری طرف آ رہا ہے، الی اللہ، اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضری جو ہے اس کو قرار دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیاروں کے افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرماتا ہے۔ تو منافقین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین صحابہ اکرام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ ان کے اس دھوکے کی سزا دے گا۔ اب دیکھیے منافقین جو تھے وہ اپنے خیال میں وہ دھوکہ دیتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو دلوں کے احوال پر مطلع فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو جانتے تھے،
ان کے دلوں کے احوال کو جانتے تھے کہ ظاہری کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس پر مطلع فرمایا تھا، لیکن ظاہری طور پر ان کے کلمہ اور ایمان کی وجہ سے، جو ظاہری طور پر ایمان ان کا اظہار تھا، اس کی وجہ سے ان کو دنیاوی احکام کے اعتبار سے مومنوں میں شمار کیا گیا، لیکن ان کے دلی کفر کی وجہ سے وہ کافر ہی تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں پہلا سپارہ اور شروع بقرہ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں اور ان کے خصائص کا ذکر کیا، پہلے مومنوں کا، پھر کافروں کا، اور پھر منافقوں کا۔ مومنوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب وہ جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، قیامت پر، کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے گا اور میدان محشر بپا ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں اعمال کے حساب سے، عقائد اور اعمال کے حساب سے پھر جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے، تو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ آگے 2 آیات میں کافروں کا، ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ جو کافر ہوئے، یعنی کفر میں حد سے بڑھے اور ایمان قبول کرنے کی صلاحیت کو انہوں نے خود ضائع کر دیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں سمجھائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں کر دی ہیں اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی آنکھوں پہ پردے ہیں، حق بات کو وہ دیکھ نہیں سکتے، اور کانوں پہ مہرے ہیں کہ حق بات کو سن نہیں سکتے، یعنی ایسا دیکھنا جو قبول کے لیے اور ایسا سننا جو قبول کے ہو، اور دلوں پہ مہریں لگی ہوئے کہ ایمان ان میں داخل نہیں ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ 5 آیتوں میں مومنوں کی خصوصیات بیان فرما دی اور 2 آیتوں میں کافروں کے متعلق بیان فرما دیا۔ اب اگلا پورا رکوع جو ہے 13 آیات وہ منافقوں کے متعلق، مومنوں کی خصوصیات 5 آیتوں میں بیان فرما دی، کافروں کے متعلق 2 آیتیں، اور آگے منافقین کی نفسیات اور ان کی شرارتوں کا ذکر، تو اس کے لیے پورا ایک رکوع 13 آیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہی الفاظ جو ابھی 5ویں سپارے میں ہم نے دیکھے، ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دیتے لیکن اپنے آپ کو، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، یعنی ان کے دھوکے کا وبال اور سزا انہی پہ آئے گی۔ اب جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر مومن کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن مومن نہیں ہے۔ نہ مومن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ اب وہ جو دلوں میں مرض تھا وہ کیا تھا؟ وہ سب کوئی ہارٹ اٹیک کے مریض نہیں تھے، دل کے دورے نہیں پڑتے تھے، بلکہ دل کے اندر بد عقیدگی تھی۔ یہ بد عقیدگی کا مرض ان کے دلوں میں تھا کہ ظاہر ایمان کرتے تھے اور اندر کفر چھپاتے تھے۔ تو اس باطنی کفر کو جو دلوں میں چھپاتے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرض سے تعبیر فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور ان کی یعنی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے، اندر کفر چھپاتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ اب یہ وہ نفسیات ہیں جو ہر گمراہ کے اندر پائی جاتی ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی گمراہ فرقہ نکلا ہے تو انہوں نے اعلان یہی کیا ہے کہ جی ہم اصلاح کریں گے، اصلاح کا نام لے کر فساد پھیلایا، اور یعنی آج کے دور میں یوں کہہ لیجئے کہ فرقہ پرستی کو ختم کرنے کا نعرہ لگا کے نئے فرقے دنیا میں وجود میں آ جاتے ہیں کہ جی پہلے سارے غلط ہیں، تو جب پہلے سارے غلط ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، اب نیا فرقہ ایک وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو منافقوں میں پائی جاتی تھی کہ تھے مفسد، فساد پھیلاتے تھے، شر پھیلاتے تھے، لیکن اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، سن لو کہ وہی فساد پھیلانے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں۔ اب دیکھیں جو منافق تھے ان کا طریقہ کیا تھا کہ ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے، اور ظاہری جو کام مومنوں والے مومنوں کے ساتھ وہ بھی کرتے تھے، کبھی کبھی جہاد پہ بھی مومنوں کے ساتھ چلے جاتے تھے، لیکن اندر جو ہے اس کو وہ کفر چھپاتے تھے۔ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی۔ صحابہ اکرام سے فرمایا بھئی جاؤ اس کو ڈھونڈو۔ صحابہ اکرام نے ادھر ادھر دیکھا تو کہیں اونٹنی نہ ملی۔ صحابہ اکرام واپس آ گئے، حضور آپ کی اونٹنی تو کہیں نہیں ملی۔ اب صاحب منافق بھی تھے، وہ الگ جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی جو اپنی کیٹیگری کے لوگ تھے، اپنے ہم عقیدہ تھے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ مومنوں کے ساتھ تو ایسی بات نہیں کرتے تھے، تو اپنے جب وہ الگ سے بیٹھے تو آپس میں بات کرنے لگے۔ بھئی دیکھو اس وقت ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں فلاں منافق جو ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں آیا تھا اس وجہ سے کہ کہیں مر نہ جاؤں، جنگ میں خطرہ ہوتا ہے جان کا، وہ وہاں اپنے گھر میں مر گیا ہے۔
تو اب منافق جا کے بیٹھے اور کہنے لگے بھئی دیکھو یہ مدینہ شریف کی خبریں دے رہے ہیں کہ وہاں فلاں مر گیا. اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ پیچھے سے ٹیلی فون آ جاتا یا انٹرنیٹ پہ میسج آ جاتا بھئی فلاں مر گیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی آئے گا خبر دے گا یا خود وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا بھئی پیچھے کیا ہوا ہے. تو حضور کئی دن کے سفر پہ دور بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں فرما رہے ہیں کہ مدینہ میں فلاں منافق مر گیا. تو آپس میں جا کے الگ جا کے بیٹھے اور کہتے ہیں دیکھو خبریں تو مدینہ شریف کی دے رہے ہیں کہ وہاں فلاں مر گیا ہے, وہاں سے ہم اتنے دور اتنے دن کے سفر پہ بیٹھے ہوئے اور اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے وہ کدھر چلی گئی. اب دیکھیں مومن ساتھ تھے, ظاہر بات ہے حضرت صدیق اکبر ساتھ ہوں گے, حضرت فاروق اعظم ساتھ ہوں گے, حضرت عثمان غنی ساتھ ہوں گے, حضرت حیدر کرار ساتھ ہوں گے, عشرہ مبشرہ تمام صحابہ کرام وہ پیچھے تو کسی بغیر عذر کے نہیں رہتے تھے نا. ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ کیوں نہیں سوال آیا کہ بھئی مدینہ شریف کی خبریں دے رہے ہیں اور اپنی اونٹنی, ان کو فرمایا جاؤ اونٹنی کو ڈھونڈ کے لاؤ. وہ گئے, پھر گھوم پھر کے دیکھا بھئی نہیں ملی. لیکن یہ چیز ان کے ذہن میں کیوں نہیں آئی, انہی کے ذہن میں کیوں آئی؟ فی قلوبہم مرض, کہ ان کے دلوں میں وہ بد عقیدگی کا مرض تھا جو اس بات پہ ابھارتا تھا کہ کوئی ایسی بات ڈھونڈو جس سے تمہیں اعتراض کا موقع ملے, ان کی توہین کرنے کا موقع ملے, تنقیص کرنے کا موقع ملے. یہ تھا کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ڈی گریڈ کیا جائے, ان کی اہمیت کو کم کیا جائے اور ان کی توہین کی جائے. یہ ان کی نفسیات تھی. اور مومنوں کا کیا طریقہ تھا کہ مومن جو ہے وہ تو اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے اور بیان کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے, اور موقع بنایا جاتا ہے کہ کہیں موقع ملے تو اپنے نبی کی شان کو بیان کیا جائے. دیکھیے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان سے یہ حدیث پاک مروی, حضرت انس سے بھی بہت سے صحابہ اکرام سے مروی, حدیبیہ کے موقع پر ہی پانی ختم ہو گیا. کنواں تھا ایک تھوڑا سا, اس میں پانی تھا, صحابہ اکرام نے نکالا, کنواں خشک ہو گیا. 1500 صحابہ اکرام حضور کے ساتھ ہیں اور پانی نہیں ہے. صحابہ اکرام حضور کے پاس حاضر ہوئے, عرض کیا حضور پانی ختم ہو گیا, پینے کے لیے پانی چاہیے, کھانا پکانے کے لیے چاہیے, جانوروں کو پلانے کے لیے چاہیے, وضو کرنے کے لیے, غسل کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, پانی ختم ہو گیا. حضور کے سامنے ایک کٹورا پڑا ہوا تھا, پیالہ ایک, اس میں تھوڑا سا پانی تھا. حضور نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا, حضور کی انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے. صحابہ اکرام نے پانی سے اپنے برتن بھر لیے, جہاں جتنی گنجائش تھی سارے. اب یہ حضور کا معجزہ ہے, اب صحابی اس معجزے کو بیان کر رہے ہیں تابعین کے سامنے, اپنے شاگردوں کے سامنے. تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی, کتنے لوگ تھے آپ وہاں پہ؟ تو اب بڑا سیدھا سا جواب تھا, 1500 ہم تھے. لیکن وہ جو میں نے کہا نا کہ مومن جو ہے محبت والے, عشق والے, وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب اپنے آقا کی شان بیان کرنے کا موقع اس کو بنایا جاتا ہے. تو بخاری شریف میں انہوں نے فرمایا کہ ہم تھے تو 1500 تھے, 15 مئتن, لو کننا 100,000 لکفانا, اگر ہم 100,000 یعنی 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ورنہ جواب تو بڑا سیدھا تھا, 1500 تھے. تو اب اگلی بات کہ ہم 1500 تھے لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا. یہ ہے
اہل ایمان کا طریقہ، صحابہ اکرام کا طریقہ کہ اپنے نبی کی شان کو موقع بے موقع بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا چرچا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی آ گئے، حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، گاؤں سے آئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ممبر پہ کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، بارش شروع ہو گئی، ہفتہ پورا بارش ہوتی رہی، اگلا جمعہ آ گیا، پھر وہی صحابی یا کوئی اور صحابی جمعہ کھڑے، عرض کی حضور پہلے تو اس لیے مر چلے تھے کہ بارش ہوتی نہیں تھی، اب اس لیے مر چلے کہ رکتی نہیں۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، بارش ختم ہو گئی۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، لیکن دیکھیے امام بخاری شریف میں اس کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار مختلف عنوانات کے ساتھ اور مختلف اپنے اساتذہ اور مشائخ سے اس کو 13 مرتبہ انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ، اور یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ اپنے نبی کی شان کا جب بھی موقع آئے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور منافقین کا طریقہ کیا تھا وہ بھی آپ سن رہے ہیں کہ موقع کی تلاش میں کہ کب کوئی اعتراض کرنے کا موقع ملے، کب کوئی توہین کرنے کا موقع ملے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدینے کی خبر دے رہے ہیں اتنے دور کی، اور اپنی اونٹنی کا جو ہے وہ نہیں پتا۔ مومنوں کے ذہن میں کیوں نہیں آئی بات؟ یہ منافقوں کے ذہن میں ہی کیوں آئی؟ کہ ان کے دلوں میں وہ بد عقیدگی کا مرض تھا جو اس بات پہ ان کو ابھارتا تھا کہ تم موقع کی تلاش کرو اور ان پہ اعتراض کرو اور ان کی توہین کرو، ان کی تنقید کرو۔ حضور نے فرمایا اچھا، جب حضور تک یہ بات پہنچی کہ منافق ایسی بات کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا جاؤ فلاں گھاٹی کے اندر میری اونٹنی کی نکیل جو ہے، رسی جو ہے وہ ایک جھاڑی کے ساتھ، ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، وہاں وہ کھڑی۔ صحابہ اکرام گئے اسی جگہ پہ، اسی درخت کے ساتھ اس کی نکیل، اس کی رسی اٹکی ہوئی تھی، وہاں اونٹنی کھڑی تھی، وہ اس کو لے آئے۔ تو اب ان کے چونکہ دلوں میں وہ مرض تھا نفاق کا، تو وہ اس بات پہ ان کو ابھار رہا تھا، مجبور کر رہا تھا کہ تم موقع تلاش کرو اور توہین اور تنقید کرو۔ اور صحابہ اکرام چونکہ دلوں میں محبت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبت رسول کی دولت سے مالا مال کیا تھا، تو وہ تو موقع تلاش کرتے تھے کہ کب موقع ملے اور اپنے نبی کی عظمت کا اظہار کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ تو آج تک جس نے بھی اصلاح کے نام پہ فساد پھیلایا ہے وہی ان کے طریقے پہ چل رہا ہے، کہ نام اصلاح کا رکھا اور فساد پھیلایا کہ فرقہ پرستی کو ختم کریں گے، تو فرقہ پرستی کو ختم اس طرح کریں گے کہ ایک نیا فرقہ جو ہے اس کو وجود میں لے آئیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ فرقہ پرستی جو ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ دین کے اندر فرقے بنائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء، کہ جنہوں نے دین کے اندر فرقے الگ الگ وہ ٹولے بن گئے، محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع فرمایا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فرقے بنیں گے، مختلف فرقے۔ تو اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پہ چلے، جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس طریقے پہ وہ عمل کرے، جو اس کو سمجھ آئے اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھے، اور جو اس کو سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کرے، اور بروز قیامت سب نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اس طرح یعنی فرقہ
فرقہ بندی کو روکا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے، اور اپنے طور پر ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ تفرقہ بازی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، حضور نے فرمایا کہ فرقے بنیں گے، بننے ہیں، لیکن یہ کوئی خوشی کے طور پر، فخر کے طور پر نہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 ہو جائیں گے۔ بطور افسوس کے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، فرقے نہیں بننے چاہیے، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے فرقے بنیں گے۔ لیکن جو فرقوں کو ختم کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ کوشش کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہ بھئی باقی سب کو کچھ نہیں سمجھ آیا، مجھے سمجھ آ گیا، تو اس طرح تو ایک نیا فرقہ وجود میں آئے گا نا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی پہلے سارے غلط تھے، میں ہی ٹھیک ہوں، اور سب پہ اعتراضات، ہر کسی پہ طعن و تشنیع، اور نیا فرقہ مارز وجود میں آ جاتا ہے۔ تو فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی دوسروں پہ کیچڑ نہ اچالا جائے، طعن و تشنیع نہ کی جائے، دوسروں کو کچھ نہ کہا جائے، اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو مثبت انداز میں بیان کیا جائے۔ بھئی ٹھیک ہے ہم یہ قرآن و حدیث سے سمجھیں اور ہم اس کو درست سمجھتے ہیں، باقی ٹھیک ہے قیامت کے دن سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا۔ تو جو بھی شر اور فساد پھیلاتا ہے نام اس کا اصلاحی دیتا ہے، اور یہ طریقہ اس وقت سے چلا وہاں سے منافقین سے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاحی کرنے والے ہیں۔ لیکن زبان سے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، یاد رکھو کہ وہی فساد پھیلانے والے ہیں، شر پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے سفہاء، سفیہن مانا اردو میں بیوقوف، سفہاء اس کی جمع، جیسے ناسمجھ لوگ، بیوقوف لوگ جیسے ایمان لائے، یعنی اپنے آپ کو وہ بڑے عقل مند سمجھتے تھے۔ ایک طرف کافروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ادھر سے بھی فائدے اٹھاتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بھی ہم مومن کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر سے بھی فائدے حاصل کر رہے ہیں، بڑے اپنے آپ کو عقل مند اور سمجھدار، اور صحابہ کرام کو بعض اللہ انہوں نے سفہاء، بیوقوف کہا کہ انہیں تو عقل ہی نہیں ہے، کہ صرف ایک طرف ہو گئے، کافروں کو بھی دشمن بنا لیا، ساری دنیا کو دشمن بنا لیا، دنیا بھی گئی، تو آخرت پہ تو مطلب ہے کہ منافقین جو ہے وہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو مومنوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو انہوں نے سفہاء کہا۔ حالانکہ دیکھیے صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ آئیڈیل ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا ہے کہ میری بارگاہ میں ایمان کس طرح کا مقبول ہے، جس طرح کا ایمان صحابہ کرام کا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دوسرے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ، قیامت تک آنے والے، اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، آئیڈیل ہے، کہ اس طرح کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو ان کو جب منافقوں کو کہا جائے بھئی ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے سفہاء، بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کو انہوں نے کم عقل، سفہاء، بیوقوف کہا، تو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، فرمایا الا سن لو انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو سفہاء اور بیوقوف کہتے ہیں۔
وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس کو جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیاطین سرداروں کے پاس علادہ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ویسے ہی استہزاء کر رہے تھے، یعنی مذاق اڑا رہے تھے ان کا۔ اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اس فعل یعنی استہزاء کی سزا دے گا۔ یہاں بھی وہی بات آ گئی جس طرح پہلے میں نے بیان کیا کہ کسی فعل کی جزا جو دی جاتی ہے اس کو اسی فعل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ہر زبان کا اپنا اسلوب ہے۔ اردو میں بعض لوگوں نے اس کا بھی اس طرح ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء، یہ عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استہزاء کی ان کو سزا دے گا۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے استہزاء کی سزا دیتا ہے۔ وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کو مہلت دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو کے پھرتے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، یعنی ہدایت کا موقع ان کو ملا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اللہ تعالیٰ کا محبوب ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، اور ان کو موقع ملا کہ وہ سچے دل سے ایمان قبول کرے، ہدایت یافتہ ہوں، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا۔ تو اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو انہوں نے خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ آگے پھر منافقین کی دو مثالیں بیان کی ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب اس آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو یعنی اندھیروں میں چھوڑ دیا، کچھ نظر نہیں آتا، یعنی ان کو ایمان کا موقع ملا اور ظاہری کلمہ پڑھا تو اس کو روشنی سے تعبیر کیا، لیکن اندر کفر۔ بعض ان میں یہ بھی ایسے بھی تھے کہ جو پہلے ایمان لائے لیکن بعد میں کافر ہو گئے۔ کبھی دیکھا مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوئی، کہا یہ سچا مذہب ہے، احد کے موقع پہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچے ہوتے ان کا نقصان کیوں ہوتا۔ تو اس طرح کے جو مذبذب سے، تو فرمایا سم بکم عمی، یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، قوم لا یرجون، یہ لوٹے۔ دوسری مثال بیان فرمائی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، جیسے آسمان سے سخت گرج چمک بار، تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، تو جس طرح اس میں ہوتا ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ کہیں موت نہ واقع ہو جائے، گرج چمک اس سے، تو اسی طرح یہ بھی ہیں، کبھی یعنی بجلی چمکے تو تھوڑا سا رستہ نظر آ جائے، پھر اندھیرا چھا جائے۔ تو ان کا بھی، منافقین کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی یہ دل میں خیال آیا کہ مومن سچے ہیں، کبھی یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافق 5 آیتوں میں مومنوں کی خصوصیات، 2 آیتوں میں کافروں، لیکن منافقوں کے ان کی نفسیات اور ان کے طریقے بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا رکوع 13 آیات بیان فرمائی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ بے شک منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہی ان کے
اس دھوکہ دہی کی سزا انہیں دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، سست نیم دلی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں، یعنی دل میں ایمان تو تھا نہیں، ایمان نہیں ہے، تو اب نماز تو صرف دوسروں کے دکھانے کے لیے کہ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے تھی۔ تو یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے مگر تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، درمیان میں مذبذب، متردد ہیں، یعنی کسی طرف نہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ مومنوں کی جانب نہ کافروں کی جانب۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کا موقع فراہم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت فطری طور پر ہر انسان میں رکھی ہے۔ پھر وہ انسان کو کیسا ماحول میسر آتا ہے اور اس کو کیسے اس کے حساب سے پھر آگے، جیسا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں ایمان، ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، معاشرہ، پھر جس قسم کا اس کو ماحول ملے گا، اس کو جس طرح کی اس کی تربیت ہوگی اس طرح کا وہ آگے قبول کر لے گا۔ تو بنیادی طور پر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے، لیکن جو اپنی صلاحیت کو ضائع کر دے پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دو آیات کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، بیچارے منافقین، وہ بیچارے منافقوں کی جان عجیب عذاب میں گرفتار تھی۔ جب دل ایمان سے خالی ہو تو نماز کون پڑھے، لیکن انہیں مجبوری یہ تھی کہ اسلام کا یہ ظاہری لباس جو انہوں نے پہن رکھا تھا، اگر وہ نماز ادا نہیں کرتے تو اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے تو تار ہوتا، یعنی جو بظاہر اپنا وہ ایمان ظاہر کرتے تھے اس کے لیے ان کو نماز میں بھی حاضر ہونا پر نہ آئے تو معلوم ہو جائے گا بھئی یہ ایماندار نہیں ہے اور ان کا نفاق یہاں ہو جائے گا۔ اس لیے انہیں با دل ناخواستہ جماعت میں شریک ہونا پڑتا تھا۔ اس میں بھی للہیت کی بو تک نہیں تھی، بس لوگوں کو بتانے کے لیے وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے آگے یعنی یہ بھی طریقہ اختیار کیا تھا، اور نہ تو ان میں جذب، کیف، شوق نہیں تھا۔ حالانکہ دیکھیے نماز جو ہوتی ہے، نماز اس میں توجہ اور حضور درکار ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو پوری کوشش کے ساتھ نماز کے اندر وہ توجہ رکھے کہ میری توجہ یہاں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نماز کس طرح پڑھو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اللہ تعالیٰ کی اس طرح کرو۔ احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ درجہ اور مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے جو خاص بندگانے خدا کو حاصل ہوتا ہے، تو پھر کم از کم یہ تصور ضرور رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ یوں اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تو ضرور ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور انسان کے ذہن میں ہوگا تو پھر اس کی توجہ بھی ادھر ہی رہے گی۔ تو یہ انسان کو اپنی توجہ مرکوز رکھنے کے لیے
کم از کم یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہوں. تو یہ چیز پھر انسان کی توجہ جو ہے اس کو نماز کے اندر رہے، اور یہی چیز جو ہے درکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی توجہ اور حضور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں شیطان تو جو ہے وہ تو انسان کی توجہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو پھر دنیا سارے کے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، یہ سوچو وہ سوچو یہ سوچو، یہ ساری چیزیں. لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ اس وقت اپنی توجہ کو نماز کے اندر مرکوز رکھنے کی کوشش کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ مومن جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، یعنی توجہ اور حضور پوری انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ کامیاب. تو نماز کے اندر یہ جذب اور شوق یہ مسلمانوں کو نصیب ہے، یاد الہی سے نصیب ہوتا. تو اب آگے ایک اور بات پھر فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ نماز سے فارغ ہو کر ذکر الہی میں مشغول رہنا، کلمہ شریف، درود شریف پڑھنا، تلاوت کلام مجید کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کو منافقوں سے ممتاز کرتی تھیں. یعنی نماز کے بعد ذکر، بعض احادیث میں یعنی اس کا ترغیب دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ اور صحابہ کرام کا طریقہ مبارکہ بھی یہ تھا. اب دیکھیے فرض نماز کے بعد سنتیں بھی اسی یعنی وجہ سے ہیں کہ انسان اور عبادت کے اندر مشغول رہے، اس کے بعد نوافل کوئی ذکر. تو یہ یعنی مومنوں کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا. تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نماز سے فارغ ہو کر ذکر الہی میں مشغول رہنا، کلمہ شریف، درود شریف پڑھنا، تلاوت کلام مجید کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو منافقوں سے ممتاز کرتی ہیں. آگے فرماتے ہیں ہمارے یہاں چشم بدود ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو نماز کے بعد کلمہ یا درود شریف پڑھنے والوں پر بدعتی ہونے کا الزام لگانے میں کسی نرمی. تو مطلقاً نماز کے بعد دیکھیے ذکر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ہوتا تھا. محدثین کرام نے احادیث روایت کی، امام بخاری، امام مسلم نے حدیثیں نکل، اور باب کیا کیا، باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر. یہ ہے باب بخاری شریف میں، اور مسلم شریف میں بھی یہی ہے، باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر. آگے پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معبد جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، مولا تھے، ان کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں اخبرہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخبرہ ان رفع الصلاۃ بعد ان رفع الصوت بالذکر، کہ ذکر کے ساتھ آواز کو بلند کرنا، یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا، حین ینصرف الناس من المکتوبۃ، کہ جب لوگ نماز پڑھ لیں، فرض نماز پڑھ لیں تو اس وقت بلند آواز سے ذکر کرنا. کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا. حضور کے زمانہ میں یہ معمول تھا کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا. اور کتنی بلند آواز سے ہوتا تھا کہ مسجد کے ساتھ اگر کسی کا گھر ہے تو اس کو گھر بیٹھے ہوئے پتہ چل جائے کہ نماز ختم ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس یہ بچے تھے
اور کبھی ایک جماعت میں اگر حاضر نہ ہوتے تو فرماتے ہیں کہ میں گھر میں ہوتا تو گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے پتہ چل جاتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے۔ کس چیز سے؟ کہ صحابہ اکرام اتنی اونچی آواز سے ذکر کرتے تھے کہ مسجد کے پاس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہوگی۔ فرماتے ہیں وقال ابن عباس، یہ بخاری شریف ہے، کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعت، کہ جب ان کا بلند آواز سے میں ذکر سنتا تھا نا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، یعنی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ذکر یعنی نماز۔ اب یہ دیکھیں نماز کے بعد مختلف اذکار ہیں، کوئی مقرر نہیں ہے، ذکر کا حکم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہے کہ نماز کے بعد ذکر، ابھی یہ 5ویں سپارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ تو نماز کے بعد ذکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی یہی طریقہ تھا، لیکن کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی بھی ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، یہ بھی بخاری شریف میں، حضرت عبداللہ بن عباس، کنت عارف انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی نماز کے ختم ہونے کو جان لیتا تھا، یعنی بچے تھے نا تو کبھی اگر مسجد میں نہیں جاتے تھے، نماز جماعت میں نہیں جاتے تھے، تو گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے۔ کیسے؟ بالتکبیر، اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے۔ تو اس میں کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی بھی ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کے بعد ذکر، نماز یعنی فرض پڑھ کے فوراً بھاگنا، یہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے، بلکہ نماز کے بعد جو حضور کے یعنی سنتیں جو مقرر کی ہیں اس میں بھی یہی اصول اور یہی ہے کہ نماز فرض کے بعد بھی کچھ انسان کو عبادت کرنی چاہیے، نوافل بھی اس میں، ذکر اذکار واضح نصیحت جو بھی ہو وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو نماز کے بعد ذکر، اس کو یعنی امام بخاری نے پورا باب باقاعدہ اس کا ذکر کیا کہ باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنا، اور اس کو پھر آگے جو حدیث پاک ذکر کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ان رفع الصوت بالذکر، کہ بلند آواز سے ذکر کرنا، حین ینصرف الناس من المکتوبۃ، کہ جب فرض نماز ختم ہو جائے، تو یہ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اب بعض لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ جی ذکر بدعت ہے، حالانکہ نہیں، ذکر ہے لیکن وہ مقرر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے تو اس میں وسعت ہے، کوئی بھی ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک چیز اس میں ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے یعنی اس طرح کا ذکر نہ ہو کہ ذکر کی بے ادبی ہو، اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، نماز پڑھنے والوں کے نماز میں خلل آئے، ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال نماز کے بعد ذکر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھا، اور یہ جو ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اسی کے تحت اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ منافقین جو تھے وہ یعنی ذکر نہیں کرتے تھے مگر تھوڑا یعنی نیم دلی کے ساتھ، کہ ایمان تو تھا نہیں، تو اب جو وہ ذکر کرتے تھے وہ صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوتا تھا، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ تو سب کچھ ان کی عبادت جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا تھا، اللہ کا ذکر مقصود تو ہوتا نہیں تھا۔ تو خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ مومنوں کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.